اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضور کی مانگ کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا عاشق کا انداز دیکھیے، حضور کی زلفوں کو بھی اگر رات سے تشبیہ دینی ہے تو عام رات سے تشبیہ نہیں دینی، حضور کی زلفوں کو بھی تشبیہ دینی ہے تو لیلۃ القدر سے تشبیہ دینی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، کہ حضور جب مانگ نکالتے تھے اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح لیلۃ القدر کے اندر صبح کا سفیدہ نہیں نکالتا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کی جبیں کا حسن دیکھیے، میں حضرت حسان بن ثابت کا لہجہ ادار دوں گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجا متوقع۔ حضور آپ کی یہ جبین، یہ ماہ جبین، یہ زہرہ جبین، یہ خندہ جبین، حضور اس طرح ہے جس طرح اندھیری رات کے اندر چراغ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی جبین کو سورج سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ حضور کی جبین کو چاند سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ اب عشاق نے اس کا یہ جواب دیا کہ چاند سے اس وجہ سے تشبیہ نہیں دی کہ چاند حسن لینے میں سورج کا محتاج ہوتا ہے، تو جو خود محتاج ہو محبوب کے حسن سے اسے تشبیہ نہیں دیا کرتے۔ اور سورج سے اس وجہ سے تشبیہ نہیں دی کہ اس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں، مگر میرے محبوب کا چہرہ تو ایسا تھا جو وہ ایک بار دیکھتا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، دل تڑپتا رہتا کچھ دیر اور اس کو دیکھا جائے، اور پھر جو دیکھتا پھر وہ کہتا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کی نگاہیں تو حضور کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھی۔ ایک مشکاہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو رافع یہ کفار کی طرف سے ایلچی بن کر آئے، یہ کفار کی طرف سے ایلچی بن کر آئے، جب حضور کی قربت میں آئے تو ان کے الفاظ میں فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، جب میں نے حضور کو دیکھا میرا دل اسلام کے لیے مچلنا شروع ہو گیا۔ اب صحابی خود بیان کرتے ہیں، میں نے کہا حضور اب میں نے ان کے پاس واپس نہیں جانا، مجھے خرید کر اپنے قدموں میں رکھ لیجیے۔ حضور نے ناپسند فرمایا کیونکہ ایلچی بن کر آئے تھے۔ اب حضور نے کیا احسن جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، دل کی اگر یہی حالت رہی تو لوٹ کر واپس آ جانا۔ بعض اوقات ہوتا ہے اب کسی کی قربت میں رہتے ہیں دل اس کا ہو جاتا ہے، مگر بعض اوقات دوری ہو جانا تو وہ دل اس سے اکتانا شروع ہو جاتا ہے، وہ محبت وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم چلے جانا، دل کی یہی حالت رہی تو لوٹ کر واپس آ جانا۔ اب حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں لوٹ کر تو چلا گیا۔ اگر میں مصحفی کے انداز میں آگے بیان کروں تو مصحفی نے کہا تھا ہمدم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا۔ اب دل کہاں لگنا تھا، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر آئے تھے اور صحابہ کی نگاہیں تو دیدار یار کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید، جب انہیں حضور کے وصال ظہری کی خبر ہوئی، امام قسطلانی المواہب دنیا کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب انہیں حضور کے وصال ظاہری کی خبر ہوئی تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مالک جب نگاہوں کے سامنے حضور کا چہرہ نہیں ہونا، ان آنکھوں کی بینائی لے جا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آتے، آگے امام بخاری اس کو بیان فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آتے تو آپ ان سے کہتے ہیں ارے مجھے تو ان آنکھوں سے محبت ہی اسی وجہ سے تھی کہ میں ان سے جلوہ جانا کو دیکھا کرتا تھا۔ جب ان آنکھوں کے سامنے حضور کا چہرہ ہی نہیں ہے، وہ محجبی ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا میں نے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کی نگاہیں تو فقط دیدار یار کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ اور اگر میں ادب کے دائرے میں حسن مصطفیٰ کو بیان کروں تو چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی حمی ہیں، غیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کی زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے،
باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کی امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت کے شیراز شبنم کے تراشے ہوئے، یہ آقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبو دندان پیمبر، حرف وطن آفانی خامہ بصری ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنت ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کرایا، پر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، پر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، پر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شاہ ولی اللہ، آپ کے والد شاہ عبد الرحیم، آپ نے کتاب کی الدار السمین فی مبشرات النبی الامین، انہوں نے حضور کو جو خواب میں دیکھا، حضور سے جو گفتگو کی، اس کو کتابی شکل میں نقل کیا۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، آپ کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا؟ تو حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس خیرۃ من اللہ، رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو چھپا رکھا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں کی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور بریلی سے میرے امام بول کر کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا تقابل دیکھیے، وہاں حسن تھا یہاں فقط نام ہے، وہاں پر مصر تھا یہاں پر عرب ہے، وہاں پر عورتیں تھیں یہاں پر مرد ہیں، وہاں پر کٹی ماضی کے اندر عمل ہوا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا، یہاں کٹاتے ہیں استمرار ہے 14